یہاں پر ضمن ایک بات عرض کرتا چلوں، آج ہمارے رویوں سے ہمارے ہمسائے، ہمارے محلے دار تنگ ہیں۔ آپ دیکھیں کسی محلے کے اندر شادی کا پروگرام ہوتا ہے، شادی کے پروگرام میں ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، اس وقت ہم کئی دن ہمارے گھر میں ڈول باجے اور تماشے ہوتے ہیں، ناچ گانے کے پروگرام ہوتے ہیں، ڈانس کی محفلیں ہوتی ہیں، اور اس بات سے قطع نظر ہم کہ ہماری وجہ سے ہمارے ہمسائوں کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ خوشی ہماری ہے، لیکن اس ہماری خوشی کی وجہ سے کتنے گار تکلیف میں ہیں، اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک محلے کے اندر شادی ہو تو ڈول بجایا جاتا ہے، اور سارے محلے کے اندر بلکہ دوسری بستیوں کے اندر بھی ان کی آواز جاتی ہے، اور لوگ رات کو آرام کے ساتھ اپنے گھروں میں سو نہیں سکتے، بیمار لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ سکون نہیں لے سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اس سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے بچے کی شادی ہے، ہماری بچی کی شادی ہے، خوشی کا موقع ہم جو مرضی کریں، لیکن یہ بات بھی یاد رہے، شریعت نے ہمیں خوشی کا انداز بھی سکھایا ہے اور غم کرنے کا انداز بھی دیا ہے۔ ہماری مرضی کو دخل نہیں ہے کہ جو ہماری مرضی ہو اس کے مطابق ہم چلیں، جو ہماری خواہش ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ ہماری خواہشات، ہماری مرضی اور ہمارا نفس جس چیز کا تقاضا کرے، ضروری نہیں ہے کہ وہ کام شریعت کے مطابق ہو۔ جو شریعت نے کہا ہے اس پر عمل ہم نے کرنا ہے۔ شریعت نے ہمیں پابند بنایا ہے کہ ہم خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، شریعت کی حدود کو کبھی پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ شادی کے موقع پر اللہ کے حقوق بھی طلب ہو رہے ہوتے ہیں اور بندوں کے حقوق بھی پامال ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمسائے بھی ہمارے اور محلے دار بھی ہماری اس وجہ سے تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم ڈول بجا کر، تماشے کر کے، ناچ گانا کر کے پورے محلے کو بے آرام اور بے سکون کر دیتے ہیں۔ اور سرکار نے فرمایا ہے، روایت میں آتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے والا اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، لیکن ہم اس حرام کام کا ارتکاب بڑے شوق سے کرتے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور بغیر روک ٹوک کے ہم کرتے ہیں۔ تو ہم پر ہمارے ہمسائے کے بھی حق ہیں، ہمارے محلے داروں کے بھی حق ہیں، جن کو ادا کرنا ہمارے ذمہ پر